السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا یہ حالات نجات دلانے کے لیے کافی ہیں؟ کیا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں اپنے موجودہ اعمال کے ذریعے سایہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم حوض کوثر پر پہنچنے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق ہیں؟ اور تھوڑی بہت جو نیکیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مظالم کی وجہ سے اہل حقوق کو مل جائیں اور خود خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں۔ ذرا غور تو کریں کہ 50,000 سال کا دن کیسے کٹے گا۔ پیشیاں ہوں گی، حساب ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ سورج بہت زیادہ قریب ہوگا اور آسمان اور زمین بدل چکے ہوں گے۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ عمارتیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ دھوپ ہی دھوپ ہوگی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قریب سے قریب ترین عزیز بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی۔ داہنے ہاتھ میں جنہیں اعمال نامے ملیں گے وہ جنتی ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ اصحاب نار یعنی دوزخی ہوں گے۔ آج دنیا میں ڈوبا ہوا مست انسان اس چیز سے غافل ہے کہ دنیا کی ظاہری سرسبزی اور میٹھے میٹھے جھوٹے منافع بہت مرغوب اور محبوب ہیں۔ گناہوں کے ذریعے خالق کائنات کو ناراض کر کے رقمیں اور عہدے حاصل کیے ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، اخبارات میں فوٹو چھپ رہے ہیں، ریڈیو ٹی وی پر انٹرویو آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ کامیابی کے دھوکے میں آخرت کے حساب سے بے خبر ہیں۔ اولاد کو بھی گناہوں کی راہ پر ڈال رہے ہیں، مست ہیں، بے ہوش ہیں۔ موت کے بعد والے عذابوں کے لیے اپنی جانوں کو اور اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں۔ گناہوں کے ذریعے حاصل کیے ہوئے اموال اور عہدے اور مخلوق پر کیے ہوئے مظالم اور ظالمانہ فیصلے جب عذاب کی صورت میں ظاہر ہوں گے تو اس وقت کہیں گے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرا مال میرے کام نہیں آیا، میری سلطنت اور اقتدار جاتا رہا۔ تو اپنا حساب اسی دنیا میں کرتے رہیں، وہاں بھی تو اپنا حساب خود کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حِسَابًا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود اپنا آپ ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے اپنا یہاں حساب کر لیا اس کے لیے وہاں آسانی ہوگی، کیونکہ جو یہاں حساب کرتا رہے گا تو گناہ چھوڑتا رہے گا، فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے گا اور زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات میں لگے گا، اور جو حساب سے غافل رہے گا وہ گناہوں میں لت پت رہے گا اور آخرت میں اعمال صالحہ سے خالی ہونے کی وجہ سے سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ ذرا 50,000 سال کا تصور کریں اور اس دن کے حالات کو ذہن میں لائیں اور اپنے احوال اور اعمال کو دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کامیابی والی زندگی ہے یا آخرت کے عذاب میں مبتلا کرنے والی۔ بار بار اپنا محاسبہ اور مراقبہ کریں، نفس کو جھنجھوڑیں اور اس سے پوچھیں کہ کل کے آخرت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر یہاں مراقبہ کر کے اور اپنے نفس کا محاسبہ کر کے نفس کو سمجھا بجھا کر گناہوں سے توبہ کرا لی اور بار بار توبہ کراتے رہے اور گناہ چھوڑتے رہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتے رہے، تو امید ہے کہ روز قیامت کامیابی ہو جائے اور اللہ جل شانہ بغیر حساب یا آسان حساب لے کر جنت میں بھیج دیں۔ لیکن اگر غفلت اختیار کی اور نفس ہی کو اپنا سردار بنا لیا اور جو نفس نے کہا وہی کیا، تو قیامت کے دن نفس کی لذتیں عذاب کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ ہوش مند بندے وہی ہیں جو موت کے بعد کے لیے فکر کرتے ہیں اور نفس کے جذبات کو توڑ کر گناہوں سے بچتے ہیں اور نفس کو نیک اعمال کا عادی بناتے ہیں۔ خوب سمجھ لیں، غور و فکر، عبرت اور موعظت مسلمان کا شیوا ہے، اور غفلت اور بدعملی مومن کا کام نہیں۔ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ذرا اس پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور ہم کن کاموں میں لگ گئے۔
اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی میری طرف سے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور اپنے اعمال پر نظر کریں کہ ہم کن چیزوں میں مبتلا ہیں، اور جبکہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے، اور اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔